ویری ویل سر. میرا اگلا کوشچن جو آپ سے ہے وہ ایسے کی انپریڈکٹیبلٹی کے بارے میں. ہاں، ہم جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے سی ایس پیز اور بہت سارے سی ایس ایس کے جو انسٹرکٹرز ہیں ان کے ویریڈ ویوز ہیں ریگارڈنگ سی ایس 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 اے. اور اس تناظر میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کون سی ایسی چیزیں کرنی چاہیے یا کس ایک پیٹرن کو فالو کرنا چاہیے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے جس کے تناظر میں وہ اپنا سی ایس ایس کا ایسے بڑے اچھے مارکس سے کوالیفائی کر سکتے؟ تو آپ کا کیا ویوز ہیں اس کے بارے میں؟ جی بالکل. سب سے پہلے جہاں تک انپریڈکٹیبلٹی کی بات ہے تو obviously جی یہ ایگزام ہی اٹ سیلف بڑا انپریڈکٹیبل ہے, ٹھیک ہے, اور انسرٹن بھی ہے. آپ نہیں کہہ سکتے آپ, اور پھر اس میں اسپیسیفکلی جو ایسے ہے آپ کو بالکل بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہو سکتا ہے آپ کے مطابق آپ کا ایک جو پوائنٹ آف ویو یا پرسپیکٹو ہے اور آپ سمجھیں کہ آپ بہت زبردست لکھ رہے ہیں اور وہ پیپر چیکر ہیں ان کو کوئی ایک ایسا ویو آپ کا یا کوئی ایک ایسا کورس آف ایکشن ڈیورنگ ایسے کچھ ایسا ہو یا کوئی آرگومنٹ ہو جو ان کو لگے کہ یار دس از ٹوٹلی رانگ, ٹھیک ہے. سو اٹس اے ویری ٹرکی کائنڈ آف سچویشن. ہاؤ ایور میں ہمیشہ سے میں نے ایک چیز فالو کی, مطلب میں جیسے ہی عمران صاحب نے دا ویری اسٹارٹ مجھے بتایا کہ آپ کے آرسنل میں جو چیزیں ہیں وہ پوری ہیں, یو جسٹ نیڈ ہیو ٹو فوکس. اچھا, میں نے ایک چیز جو ہے نا میں ہمیشہ سے بتاتا بھی ہوں اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو انسرٹینٹی کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو کم بھی کر دیتی ہے, وہ چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی آؤٹ لائن ہے نا, دیکھیں جو آپ کا جو کنٹینٹ ہے اس کے اندر غلطی ہو سکتی ہے, تیزی سے لکھ رہے ہیں, اچھا کہیں پہ کوئی سیکنڈ فارم لگانی ہے فرسٹ لگا گیا, ٹو کے بعد کوئی سیکنڈ فارم لگا گیا, مطلب چھوٹی موٹی غلطیاں ہم اکثر کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کیونکہ ہم ایک پہلا ایسے پہلا پیپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور پہلا پیپر ہوتا ہے, آپ نے آخری 4-5 جو ہفتے ہیں, سوری 2-3 ہفتے ہیں وہ ریویژن میں گزارے ہوتے ہیں, پریکٹس نہیں کی ہوتی. اچھا, اچانک آل آف اے سڈن, اور پھر پورے ایگزام کا جو پریشر ہے پہلے پیپر پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. ابھی اس لیے آپ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ زیادہ نروز جو ہیں وہ اس وقت بالکل, اور پھر سلیپ لیس نائٹس ہوتی ہیں. اس سے پہلے ایگزام سے ایک دن کی پہلے جو شام ہوتی ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے, کٹھن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایسے لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے صبح, ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ پھر آپ کی رائٹنگ پریکٹس پچھلے 2-3 ہفتے سے آپ نے اسٹارٹ کی ہوتی ہے کیونکہ آپ ریوائز کر رہے ہوتے ہیں چیزوں, کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ڈیورنگ ایگزام آپ نے نہیں. سو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کی انسرٹینٹی کو بڑھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ چیزیں جو آپ کو بچا سکتی ہیں وہ یہ ہیں, آپ کی آؤٹ لائن بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے, آؤٹ لائن. کیونکہ کئی دفعہ یہ میں جیسے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کا ایگزامینر جب آؤٹ لائن آپ کی دیکھے گا, ہو سکتا ہے وہ تھکا ہوا ہے, ہو سکتا ہے آپ کا پیپر اس دن کے پیپر چیک ہونے میں آخری پیپر ہے, یا ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیپر سب سے پہلا ہے اور سب سے پہلے میں سب سے پہلا فوکس اس کا آؤٹ لائن پہ ہے. وہ کہتا ہے یار سب سے پہلے, اور نظر ہی سب سے پہلے آؤٹ لائن آ رہی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ بڑے ڈیٹیل میں آپ کی آؤٹ لائن پڑھ رہا ہو, اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا پورا ایسے آپ کا صرف آؤٹ لائن پہ اینڈ پہ دیکھ رہا ہو کہ یار دس از دی اینڈ آف دی ڈے, بس یار میں تھک گیا ہوں, میں آؤٹ لائن دیکھتا ہوں, اگر اس نے آؤٹ لائن کوالٹی کی بنائی ہے تو دیٹس اٹ, اوکے. سو یہ چیزیں ہیں. سو میں ہمیشہ سے آؤٹ لائن پہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں. اور آؤٹ لائن, اچھی آؤٹ لائن آپ کو کیسے ملتی ہے اور جو اس کو مٹیریل اور اس کا کنٹینٹ کس طرح سے تیار کرنا ہے, اس کے لیے 2 ڈفرنٹ اپروچز ہیں جو کہ میں اکثر بتاتا ہوں یا جس کو میں نے خود بھی فالو کیا. اس میں ایک اپروچ ہے جو بڑی ٹریڈیشنل اپروچ ہے, وہ یہ اپروچ ہے کہ آپ جو آپ کے جتنے بھی پاسٹ ایسیز ہیں, ٹھیک ہے, جتنے بھی ہیں کم از کم 10 سے 12 سال کے جو پاسٹ ایسیز ہیں, آپ ان ساروں کو اکٹھا کریں. آپ ان میں سے دیکھیں کہ جو سملر قسم کے جو ایسے کے ٹاپکس ہیں نا, آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے. میں ایک بریفلی ایک لسٹ ہی بتاتا ہوں. اگر آپ ایسے دیکھیں نا, ان میں آج سے 2-1 سال پہلے تک کی جو ایسے کی, یعنی آپ اگر 2008 سے لے کر 2020 تک کا فار ایگزامپل اگر انالیسس کریں, اس میں ایک ایسے وہ ہمیشہ آپ کو ویمن رائٹس یا جینڈر ایکویلٹی, جینڈر, ٹھیک ہے, ویکسٹ سیکشن آف سوسائٹی, وائلنس اگینسٹ ویمن, ٹھیک ہے, اسلام سیویئر آف ویمن, مطلب یہ خواتین پہ یا خواتین کے رائٹس پہ ایک نہ ایک چیز ضرور ہوگی, ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ چیز,
ہمیشہ ایک چیز آپ کو سوشل پرابلم پہ ہمیشہ ایک ایسے آئے گا، مطلب انویریبلی 1 سال 2 سال بعد، ٹھیک ہے، سوشل پرابلم ہے. اور سوشل پرابلمس کے اندر جیسے پہلے ہوتا تھا ان امپلائمنٹ پہ، کرپشن پہ، اچھا آپ کے ملک کے اندر بہت کچھ 2-3 سال پہلے آتا رہا کلائمیٹ پہ، وہ کلائمیٹ پہ کبھی کلائمیٹ ایکشن میں آ جاتا تھا، کبھی وہ آ جاتا تھا کہ جناب ٹیمپریچر بڑھ رہے ہیں اس ریلیٹ، مطلب اس کے جو اسٹیٹمنٹ ہوتی تھی وہ اسی چیز پہ ہوتی تھی. اور آج جیسے اب کرونا پہ ہے، کرونا از کائنڈ آف سوشل پرابلم ہے لیکن انٹرنیشنل لیول پہ ہے، وہ ہمارے نیشنل لیول پہ کچھ پرابلمس تھے ان پہ. سو ویمن کے بعد نیشنل لیول. تیسرا آپ کو گورننس پہ، ڈیموکریسی پہ، گورننس اسٹائل پہ، گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی پہ، یعنی گورننس اور گورننس یعنی ان چیزوں پہ آتا ہے، ٹھیک ہے. چوتھا ایک اگر آپ کر لیں تو جو کہ میں سمجھتا ہوں لٹریچر بہت عرصہ تک رہا ہے. لٹریچر کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کے لیے آسان ہوتا تھا، نارملی جو بچے سوشل سائنسز سے وہ تو ان کو نہیں چھیڑتے تھے، لیکن لٹریچر میں بھی ایک نہ ایک ٹرم جو کہ بڑی مشہور ہوتی تھی کسی بہت ہی ریناؤنڈ رائٹر کی، کوئی ایک لائن، ٹھیک ہے، جو ان کے ناول سے یا ان کے کسی بھی لٹریچر سے وہ ایک آتی ہوتی تھی. اور پانچویں ہمیشہ اسلام پہ، اسلام ریلیجن آف پیس، اسلام آف پنیشیا، اسلام ریلیجن آف ہارمنی، ٹھیک ہے جی، مسلم کنٹریز پہ، ٹھیک ہے. اور یا پھر آتی تھی جو پھر بعد میں ٹیررزم پہ آ گئی کہ ٹیررزم، اچھا جی، کیونکہ obviously وہ سبجیکٹ جو ہے نا وہ اسی سے ریلیٹ کرتا تھا کہ یار ٹیررزم اور یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے. اور چھٹا میں اکثر کہتا ہوں وہ ہوتے ہیں یعنی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز پہ، یونائٹڈ نیشنز پہ. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ 2-4 سالوں بعد یا 3 سالوں بعد ایک ایسے یونائٹڈ نیشن پہ ان پہ ریفارمز پہ، ٹھیک ہے، یا ان کا وے فارورڈ کیا ہے، چیلنجز اور اپرچونیٹیز یونین کے پاس کیا ہیں. سو یہ جو 5-6 مختلف چیزیں تھیں، اگر آپ ان کا انالائز کریں تو اگر ان 5-6 ایریاز میں آپ اسپیسیفکلی آپ اسٹرانگ ہیں، آپ ان پہ کام کرتے ہیں، اور اس پہ کام کس طرح سے کرنا ہے، وہ اس طرح سے کہ بجائے اس کے کہ آپ کریں ایک جو ہے نا ایسے پہ آپ بہت زیادہ ٹائم لیں اور زیادہ، آپ ان سب پہ ایک ایسے اٹھائیں جو بڑا کنکلوسیو اور آپ کو لگے کہ یار یہ پورے ایریاز میں کور کر رہے ہیں، اس کو لکھیں. لکھ کے آپ کسی پراپر ٹیچر کو، ٹیچر بھی ایسے ہوں جیسے سر عمران ہیں کہ وہ آپ کو بتائیں گے، بیسیکلی انہوں نے مطلب یہ بتاتے ہیں اوپر کہ یار اصل میں تمہیں ایشو کیا ہے، یہ ڈائگنوز کرتے ہیں پرابلم. ایک ایسے ٹیچر کے پاس جائیں جو کہ جن کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو. ایک ایسا بچہ نہیں کہ جس نے سی ایس ایس صرف پاس کر لیا ہے، کوالیفائر ہے، اچھا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سی ایس پی بن گیا ہے اور اس کے ایسے میں بس اس کا کہیں سے کچھ ہو گیا. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ایک ایسا بندہ جس کو سی ایس ایس کا نو ہاؤ بھی ہو اور جو کہ خود ایک پڑھاتا ہو. اور سب سے بہترین مثال میں عمران صاحب کی دیتا ہوں. عمران صاحب خود اس میں سے گزر چکے ہیں، خود ایک کوالیفائر ہیں، ان کا 15 سے 16 سال کا سی ایس ایس اور کمپیٹیٹیو ایگزام کا ایکسپیرینس ہے، اور پھر خود ایک ٹیچر ہے انگلش. پرفیکٹ مکس جو ہے نا اس طرح کا ایک بندہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے. اور ہم بڑے فارچونیٹ ہیں سرگودا میں، ہم لوگ بہت فارچونیٹ ہیں کہ ہمیں یہ بالکل ہمارے پاس موجود ہے، ایک جیول ایک ہمارے پاس موجود ہے جن کے پاس ٹوٹل مکس ہے. اچھا، اب دوسرا جو ایشو ہے، دوسرا جو طریقہ ہے، تو یہ طریقہ ہے کہ آپ ان کو نا کلاسیفائی کر لیں اور پھر کریں. دوسرا طریقہ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ون آف دا امپورٹنٹ سبجیکٹ فار ایسے ہے وہ ہے آپ کا پاکستان افیئر. پاکستان افیئر کی اگر آپ آؤٹ لائن دیکھیں سی ایس ایس کی، اور ایون پی ایم ایس میں وہ پاک اسٹڈی بن جاتی ہے، آپ کو اس کے اندر ہر چیز ملے گی. اس میں پاکستان کا ہسٹری کلچر سے وہ سٹارٹ ہوتی ہے. اچھا، اس میں ریجنل آپ کے ایشوز، پروونشلزم، کشمیر ایشو، بلوچستان ایشو، پیلسٹین اسرائیل ایشو، اچھا اس کے اندر آپ کے واٹر ایشوز، اس کے اندر آپ کی سوشل ایشوز، اس کے اندر آپ کے نیوکلیئر ویپن، ہر چیز، مطلب ہر چیز پہ اس پہ ہے. مطلب پاکستان افیئرز ہر چیز پہ آپ کے ریجن میں، چائنا، آپ کی فارن پالیسی، ہر ٹاپک کو وہ کور کرتا ہے. اگر آپ پاکستان افیئرز کے ٹاپ سبجیکٹ کو زبردست طریقے سے تیار کریں، بلیو می اور ناٹ، کہ آپ اس کو آپ ایسے میں آپ کے پاس اتنا مٹیریل ہوتا ہے کہ آپ مینوور کر سکتے ہیں بڑے آسانی سے. اب وہ آپ کی اس کے بعد اسکل ہیں کہ آپ اس ایسے کے ٹاپک کو کس طرح سے کریک کرتے ہیں، وہ obviously that is also skill. لیکن آپ کو کم از کم اگر اس سبجیکٹ کو آپ اسٹرانگ کر لیں تو آپ کو بہت کچھ آپ کے پاس نا
پھر ایریاز آ جاتے ہیں یا چیزیں مٹیریل اتنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ ٹپ ان کر لیتے ہیں, چپ ان کر لیتے ہیں, آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. سو ہمیشہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کلاسیفیکیشن کر لیں ایسے کی, خود بچہ خود کرے, جس نے ایگزام میں اپیئر ہونا ہے وہ خود دیکھے پچھلے 10-12 سال کے ایسے ان میں کلاسیفائی کرے کہ کون کون سے ایریاز تھے جن میں اس کے اندر سے ایسے آ رہے تھے. پھر اس کے بعد وہ اس پہ تو کرے ہی کرے, لیکن پاکستان افیئر کو نہ ٹائٹ کرے. اس سے تو پاکستان افیئر کو نارملی ہم اگنور کرتے ہیں اور ہم اس میں سے اچھے سکور نہیں کرتے. ایک تو اس میں سے سکور آپشنز آ جائے گا, اور دوسرا آپ کا ایسے آ جائے گا جو کہ ایسے کا مٹیریل آپ کے پاس اویلیبل ہو, کیونکہ وہ سارا پاکستان ریلیٹڈ کوشچن ہے. ایک نہ ایک ایسے پاکستان افیئر کے کسی نہ کسی ٹاپکس کو ٹچ کرتا ہوا ہر دفعہ آتا ہے. یہ میرا تجربہ.